बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ बेहद मुबारक हों। और आज ईद उल फितर का पहला दिन है। हर घर में ये कोशिश भी होती है, ख्वाहिश भी होती है कि किसी भी तरह अपनी ईद को मज़ीद ज़्यादा हसीन और रंगीन बनाया जाए। और इसके लिए हर घर में ये कोशिश ये भी की जाती है कि अपने पसंदीदा चैनल को देखा जाए कि वहाँ पर कौन से मेहमान मदऊ किए गए हैं। 92 न्यूज़ हमारे तमाम देखने वालों का बेहद पसंदीदा चैनल है। और आज ईद की इन खुशियों को मज़ीद दुबाला करने के लिए 92 न्यूज़ की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ऐसे मेहमान आप लोगों के सामने आएंगे जिनसे आपको सुनने में भी मजा आएगा, जिनकी जो ऐसे सवालात हैं जो आप उनके लिए रखते हैं अपने जहनों में, उन सवालात के जवाब भी मिलेंगे और यकीनी तौर पे आपकी ईद को वो मजीद रंगीन भी करेंगे। आज के इस दिन में, आज के इस पहले दिन में, हमारे प्रोग्राम में ईद उल फितर के पहले दिन में तमाम खवातीन होंगी। खवातीन का काम सिर्फ किचन में नहीं होता, यह आप लोगों ने याद रखना है। खवातीन वो भी हैं जो फील्ड में काम करती हैं और अपना लोहा मनवाती हैं, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती हैं। तो इन तमाम खवातीन का तारुफ मैं आप लोगों के साथ करवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नाइला कियानी दुबई से हमारे साथ मौजूद है। नाइला के बारे में मैं आपको बताऊं कि बाहिम्मत कोपैमा है। 3 साल की कलील मुद्दत के अंदर इन्होंने 8000 मीटर से जायद बुलंद 11 चोटियां हैं जिनको सर किया है। और हैरान कुन तौर पे इनमें 7 बुलंद तरीन चोटियां हैं जिनको सिर्फ 6 माह के कलील अरसे में उन्होंने फतह किया। नाइला कियानी जो है ये सिर्फ कोपैमा नहीं है, अगर इनका प्रोफेशन देखा जाए तो बाय प्रोफेशन ये एक बैंकर हैं। ना सिर्फ बैंकर हैं बल्कि 2 बच्चों की माँ भी हैं। सितारा इम्तियाज से इन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नवाजा भी है। इनके बारे में हम बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारा लंबा इंट्रो इन तमाम खवातीन का है जिनके लिए शायद पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में हमारे खूबसूरत खवातीन मौजूद हैं उनमें समीना बेग हैं। ये पाकिस्तान की पहली खातून कोपैमा हैं। 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को और 2014 के अंदर इन्होंने 7 बरे-आज़मों की बुलंद तरीन चोटियों को सर किया। याद रहे कि ये पाकिस्तान की पहली और पहली ही मुस्लिम खातून है। 2022 में इन्होंने केटू को सर किया। 2023 में इन्होंने नांगा पर्वत को सर किया। सिद्धार्थी तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से इन्हें 2015 में नवाजा गया। और इनके हमरा जो तीसरी खातून है, बाहिम्मत खातून है, उरूज कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। उरूज कियानी के बारे में शायद एक जुमला मैं आपको बताऊं तो उनकी ज़िंदगी और उनकी काबिलियत के बारे में आपको अंदाज़ा होगा कि ये पहली पाकिस्तान की नुमाया खातून नेज़ाबाज हैं। जी हाँ, और इन्होंने अपनी शनाख्त बनाई, अपनी सलाहियतों का इन्होंने लोहा मनवाया। और ये सिर्फ खेल के हद तक महदूद नहीं है बल्कि ये हाउस ऑफ चिल्ड्रन की बानी भी हैं, CEO भी हैं। इनकी कामयाबियों के बारे में और आपकी ईद की रंगीन करेंगे मजीद इनकी बातों से भी। और हमारी जो चौथी मेहमान है, खूबसूरत मेहमान है महक खोकर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर हैं और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी हैं। खेलों के ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म के तज़किये देती हैं, कवरेज के अंदर भी बड़ी महारत रखती हैं। और बहुत सारी यंग बच्चियां जो बेहद मुतासिर भी हैं इनसे और जो मीडिया में आना चाहती हैं या स्पोर्ट्स को इनका इंतखाब करना चाहती हैं, उसका ख्वाब देख रही हैं। तो आज इनसे हम ज़रा गाइडलाइन भी लेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो तमाम देखने वालों को, आप तमाम को, और आमिर साहब आपको भी ईद की बहुत मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, हमारे मेहमानों को भी, नाजरीन को भी। आपने अपने इंट्रो में आप कह रही थी कि तमाम ख़वातीन ही हमारे प्रोग्राम में हैं, तो मैं ये बताना चाहता था कि एक मर्द भी गलती से फंस गया है। और मैं बड़ा ही जो है महसूस कर रहा हूँ, ओवरवेलम्ड भी महसूस कर रहा हूँ और डरा हुआ भी महसूस कर रहा हूँ कि ये ना सिर्फ कि ये ख़वातीन हैं, ये बहुत ही नडर और एडवेंचरस ख़वातीन हैं और रोल मॉडल हैं। हम सारा साल सियासत के ऊपर बहस करते रहते हैं और हम भी तंग आ जाते हैं, मेरे ख्याल आप भी तंग आ जाते हैं। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि ईद ज़रा मुख्तलिफ तरीके से करनी चाहिए। एक तो हम सियासत पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, दूसरा ये है कि हमने ख़वातीन को, हमारी तमाम गेस्ट जो हैं, ना सिर्फ कि ये ख़वातीन हैं, ये रोल मॉडल ख़वातीन हैं जो कि ना सिर्फ के ख़वातीन को इंस्पायर करती हैं, ये हमारे जैसे मर्द हज़रात को भी इंस्पायर करती हैं। और मैं इनकी तफसील अक्सर इन सब को जानता भी था इत्तफ़ाक़न, मगर मैंने मज़ीद इनकी पढ़ के मैं और जो है ना बड़ा मज़ीद डर गया हूँ। तो मेरे ख्याल बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे प्रोग्राम ज्वाइन करने का। बिल्कुल, आप तमाम लोग को ईद मुबारक हो। आमिर साहब आपकी इजाज़त से मैं चाह रही थी, दुबई में नाइला मौजूद है और नाइला से ही हम पहला सवाल करते हैं। नाइला, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक हो। ईद का पहला दिन है, तो हम हमेशा जब ऐसी हार्ड ख़वातीन को देखते हैं, काबिल ख़वातीन को देखते हैं, तो जहन में बहुत सारे सवालात उभरते हैं। जैसे मीडिया के लोगों से सवाल होता है, आपकी तो ईद चैनल में गुजर गई होगी, अभी इन ख़वातीन से पूछूंगी। आप ही बताइए कि आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कोपैमा है, कभी ऐसा हुआ है कि ईद का मौका हो और आप चोटी पर मौजूद हो और वहीं पर आपकी ईद हो गई और घर से दूरी का एहसास हुआ हो आपको?
السلام علیکم اور میری طرف سے سب کو بہت زیادہ عید مبارک اور تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. میرے ایکچولی پچھلے 3-4 سال میں زیادہ تر عیدیں پہاڑوں پہ ہی گزری ہیں. میں یا تو ایکسپیڈیشن پہ ہوتی تھی آلریڈی ماؤنٹینس پہ, یا ایکسپیڈیشن کے لیے جانے والی ہوتی تھی. تو یہ پہلی عید ہے میری جہاں پہ میں آرام سے سکون کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ گزار رہی ہوں, اور میں نے بچوں کے اور اپنے میچنگ کپڑے بھی بنوائے, مطلب اتنا ٹائم تھا میرے پاس. تو جب جو ایکسپیڈیشنس میں تھی تو وہ بہت زیادہ مشکل تھا, بیکاز کبھی کبھی تو فیملی سے کمیونیکیشن بھی نہیں ہو پاتی تھی کیونکہ سمٹ پش پہ ہوتے تھے, تو وہ کوئی ہمارے پاس ڈیوائس نہیں ہوتی تھی ان سے بات کرنے کے لیے. تو بہت زیادہ مشکل ٹائم تھا وہ, لیکن I'm glad کہ ابھی عید کی ٹائمنگ اس طرح آ رہی ہے کہ وہ ایکسپیڈیشن سیزن میں انشاءاللہ نہیں ہوگا. سمیرہ, ایک تو آپ بہت ڈیفیکلٹ جو ہے نا عورتوں کا امیجن کرنا کو پیمائی ماؤنٹینئرنگ کے اندر یہ ویسے ہی بڑا ٹف کام ہے. پھر آپ کی جو کریڈینشلز ہیں کہ آپ نے K2 بھی کیا, ماؤنٹ ایوریسٹ بھی کیا, نانگا پربت, ڈیڈلی ماؤنٹینز, اور اس کے بعد یہ 7 سمٹس جو دنیا 7 بر اعظموں کی بلند ترین چوٹیاں آپ نے کور کی. تو یہ 7 سمٹس کرنے کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ عامر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام گیسٹ کو اور جو ہمیں دیکھ رہے ہوں سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد. عامر صاحب, میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی 2010 میں, جب میں اپنی فرسٹ ایکسپیڈیشن پہ نکلی تھی. تو اس وقت اوبیسلی بچپن سے تھا کہ میں نے ماؤنٹینئر بننا ہے, لیکن ایکچوئل میں پہاڑ چڑھنا بہت مشکل کام ہے. اور جہاں سے میں بلونگ کرتی ہوں, محاورے میں کہا جاتا ہے نا پہاڑ چڑھنا, ان فیکٹ بہت مشکل ہے. یس. سو جب اور میں نے جب سٹارٹ بھی کیا تھا تو کوئی یقین بھی نہیں کرتا تھا کہ لڑکی ہے پہاڑ چڑھے گی. تو فرسٹ ایکسپیڈیشن میں نے کی 2010 میں, آئی سمیٹڈ ایورجن پیک, پھر اس کو ری نیم کیا سمینا بیگ پیک. اس کے بعد 2013 میں نے ایوریسٹ سمٹ کی, بینگ فرسٹ پاکستانی وومین. جیسے آپ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہو, گول سیٹ کرتے ہو. 2010 میں جب میں نے سٹارٹ کیا ود ٹریکنگ شوز آئی بوٹ فرام سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ, لنڈا بازار سے میں نے 250 روپے کی شوز لی اور اپنے فرسٹ ایکسپیڈیشن پہ میں گئی اور سمٹ کیا, اور وہاں سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں ماؤنٹینئرنگ ہی کر رہی ہوں. کیونکہ ایک جو سوشل وہ ہے کہ خاتون ہے نہیں کر سکتی, گھر میں بیٹھے گی, گھر سنبھالے گی. تو وہ جو پرسیپشن اپنے فرسٹ ایکسپیڈیشن پہ مجھے, یہ پرسیپشن آپ کے نہیں گھر میں نہیں تھا الحمدللہ. مائی پیرنٹس ور سپورٹیو, مائی برادرز ور ویری ویری سپورٹیو. تو جب وہ سمٹ کیا, اور اسی سمٹ پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کنٹینیو دس نو میٹر واٹ, نو میٹر ہاؤ چیلنجنگ تھنگز آر گونا بی, آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے ماؤنٹینئر فار لائف. لیکن obviously it was not that easy, coming from a very remote village with no background, with no support. میں نے 2010 میں ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا کہ میں نے 2013 میں ماؤنٹ ایوریسٹ سمٹ کرنا ہے. Why? Because it was the 60th anniversary of Mount Everest, اور پاکستان سے کسی خاتون نے اٹیمپٹ نہیں کیا تھا کوئی بھی 8000 میٹر پیک. اور ساتھ میں جو آپ نے بتایا نا کہ لنڈے سے جوتے لے کے آپ نے کر لیا 250 روپے کی ہائیسٹ ماؤنٹین ماؤنٹ ایوریسٹ بھی اگر نیت ہو اور کوشش کی جائے تو کی جا سکتی ہے, اس کے لیے کوئی ایفرٹ کی نہیں ہے. آپ نارملی جو ہے 14 کے قریب جو ہے نا 18,000 سے اوپر جو ہے پہاڑیاں ہیں, وہ نارملی لوگ ماؤنٹینئرز ان کی طرف جاتے ہیں. آپ نے خاص طور پہ جو 7 سمٹس چوز کی, 7 بر اعظم کی اونچی ترین چوٹیاں, یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ سو آفٹر ایوریسٹ ہم نے ایوریسٹ بیس کیمپ میں ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم 7 سمٹس کریں گے, کیونکہ اگین پاکستان سے کسی نے نہیں کیا تھا, کسی میل نے بھی نہیں کیا تھا 7 سمٹ. سو وہ ایک ٹارگیٹ ہم نے سیٹ کیا کہ ہم 7 سمٹس کریں گے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستانی خواتین کو ریپرزینٹ کریں گے. اینڈ وہ جو ایک پرسیپشن اس کو ہم چینج کریں گے کہ پاکستانی خواتین بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اگر ان کو سپورٹ اور صحیح ڈائریکشن ملے تو وہ ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں. تو 7 سمٹس کی جو جرنی تھی اٹ واز ناٹ ایزی, آئی مین اٹ ٹیکس ایئرس فار پیپل. لیکن ہم نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا کہ ہم 8 مہینوں میں یہ جو 7 سمٹس ہے وہ ہم سمٹ کریں گے. مجھے عروج کا خیال آ رہا ہے کہ وہ ٹینٹ پیگنگ کی جب بات کرتے ہیں نا, نیزہ بازی کی, تو پہلے لوگوں کو کہتے ہیں ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, ذرا فاصلہ کر دو, یہاں پہ گھوڑے گزریں گے اور یہاں پہ بڑا طوفان عمل ہونے والا ہے. تو یہ خاتون کے لیے یہ ایزی تو نہیں ہوتا, کیوں چوز کیا آپ نے اس کو؟ کیونکہ جانور سے بہت پیار تھا. میرا ایک راہ تھی, جیسے وہ میرے لیے ایک بڑا سودنگ سپیس تھی گھوڑوں کے درمیان میں ہونا. وہ کہتے ہیں نا اس کو ٹرین کرنا بھی تو ایک عمل ہوتا ہے کہ گھوڑا آپ کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹرین. وہ ٹریننگ تو میری بہت اسٹرکٹ ہوئی تھی. 1 سال کے لیے میں نے پراپر ٹریننگ لی تھی, اور
میں کہتی ہوں کہ ایک پٹھان ہی شاید کر سکتا تھا, کیونکہ اس نے کہا کہ آپ مرد ہیں عورت ہیں مجھے فکر نہیں ہے, تم نے سوار بننا ہے تو میں ٹرین کروں گا. تو کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ میں بہت سی جگہوں پہ جاتی تھی تو آئی ریئلائز کہ مجھے مس گائڈ کیا جا رہا تھا, کہ جیسے اگر میری رائڈنگ ٹھیک نہیں بھی تھی تو مجھے بڑی شاباشی دی جا رہی تھی. کسی طرح ہٹ جائے نہیں, کہ آئی تھنک وہ ایک مینٹیلٹی یہ تھی کہ یہ ایک ہابی ہے, اس کو ایک وہ پروفیشن کی طرف لے کے جانا اور ایک عورت کو پش کرنا. وہ مجھے پھر ایک ہی انسان ملا پورے پاکستان میں, اور پھر میں لٹرلی یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جاتی تھی 10 دن ٹریننگ کرنے کے لیے صبح شام. اچھا. کیونکہ اب وہ بڑی مشکل سے ایک سیریس ٹرینر ملا تھا. تو آف کورس جو آپ کا عبور ہے نا گھوڑے کے اوپر, وہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے, اور گھوڑا ایک بڑا حساس جانور ہے, وہ آپ کی نیت بھی پہچان لیتا ہے. تو جب آپ اوپر بیٹھے ہو نا اس سوچ کے ساتھ کہ بھئی آئی ایم ان کنٹرول, تو گھوڑا بھی تھوڑا سا آپ کی کمانڈ میں بھی آتا ہے. اور دوسرا بڑا ایک گیو اینڈ ٹیک رشتہ ہوتا ہے. اب یورپ میں 90% عورتیں جو ہے وہ ایکویسٹرین ہیں, کیونکہ عورتوں کو تھوڑا دینا لینے کیا زیادہ طور طریقے, ہاں وہ کانسٹنٹ الفا مائنڈ میں نہیں ہوتی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں بے حد مبارک ہوں. عید کا پہلا دن ہے اور دبئی سے بھی ہمارے ساتھ چونکہ نائلہ کیانی عامر صاحب موجود ہیں, تو میرا خیال ہے آپ کے پاس ان کے لیے کچھ زبردست قسم کا سوال تھا, تو وہ ہم نائلہ کی طرف سے چلتے ہیں. میرے پاس نائلہ کے لیے سب سے بنیادی سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آپ ہماری پرائیڈ ہیں باقی گیسٹ کی طرح, جو ہے ماؤنٹینئرنگ جنرلی جو ہے وہ پاکستانی خواتین کا سماؤ یہ وہ نہیں ہوتا, مگر آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے 2 بچوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں کیں کہ 3 سال کے اندر آپ نے 28,000 فیٹ کی ماؤنٹینز جو ہیں وہ سر کیں. ہمارے ہاں تو اسٹیریوٹائپ ہے کہ شادی کے بعد اور بچوں کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں بس وہ ناکارہ ہو گئی. تو یہ کیسے مینج آپ نے کر لیا, کیسے یہ ہو سکا؟ بچوں کے بعد کلائمبنگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, ویسے ہی لوجسٹکلی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ یہ بھی سوچتے ہیں, آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. تو موسٹ فورن وومن بھی نا وہ نہیں کلائم کرتی ہیں, لیکن میں نے تو جب سٹارٹ کیا تھا میں نے شوق سے کیا تھا, اور میرا پلان نہیں تھا کہ میں نے زیادہ پیکس کلائم کرنی ہے. لیکن ہوا یہ کہ میری دوسری پیک پہ ہی ایسے کچھ سچویشنز آئی جو بہت غلط چیزیں میں نے دیکھی, ان کے خلاف جب میں نے آواز اٹھانا سٹارٹ کی تو وہی چھوٹا سا ماؤنٹینئرنگ کمیونٹی کا نا ایک چھوٹا سا پارٹ انہوں نے بہت زیادہ میرے لیے مشکلات پیدا کی, اور آئی وینٹ تھرو ویری ٹف ٹائم. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ از اٹ ورتھ اٹ, کیونکہ آئی ہیو 2 اسمال کڈس, تو مجھے اگر اتنا زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو مے بی آئی شوڈ ناٹ ایون ڈو اٹ. اس کے بعد آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں, آئی نیڈ ٹو پروو مائی سیلف. مطلب یہ جو ایک کے بعد ایک پیک کی تھی میں نے اپنے شوق سے زیادہ اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. کہتے نا نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ منزل آسان کرتا ہے. تو میں نے میری اچیومنٹس ایسی تھی کہ ان کو امپاسبل, ایون ایک پیک کو سمری ود مائی پروفائل سبمٹ کرنا واز کنسیڈرڈ امپاسبل. تو میں نے مطلب دنیا کے لیول پہ ریکارڈز بنائے. آئی مینیج, جیسے آپ نے بتایا کہ میں نے 2023 میں 6 مہینے سے بھی کم عرصے میں 7-8,000 میٹر پیک سبمٹ کی, جو کہ پاکستان میں کسی میل کلائمبر نے بھی نہیں کیا. تو وہ اسی لیے تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو پروو مائی سیلف, اینڈ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا, اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مجھے پاکستان کی ٹاپ فیمیل کلائمبر بنایا بلکہ دنیا کی ون آف دا موسٹ اکمپلشڈ فیمیل ماؤنٹینئر ان دا ورلڈ بنایا. اچھا عامر صاحب, آپ جب یہ نائلہ سے سوال کر رہے تھے تو میرے ذہن میں سمینہ کی بھی بات آ رہی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا یہ سٹارٹ کیا تھا. سمینہ, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خواتین نے کچھ سیکھنا ہو, کچھ کرنا ہو, بچیاں بھی چھوٹی ایسی ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی ایسا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہوتا ہے, اس سے دیکھ لیتی ہیں, چیزیں بنا لیتی ہیں, کر لیتی ہیں, پراپس تیار کر لیتی ہیں. کوہ پیمائی کرنا, پہاڑوں پہ چڑھنا, اور آپ کا تعلق جس حصے سے ہے اور اس ایج سے جب آپ نے شروع کیا تو کوئی اتنی ایکسیس نہیں تھی ان چیزوں کی, سیکھا کیسے؟ پہاڑوں پہ چڑھنے کا طریقہ, وہاں پہ سروائیو کرنے کا طریقہ کہاں سے سیکھا, کیسے؟ بہت زبردست کوشچن ہے, کیونکہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو ایک تو یہ کہ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا. ہاں, بہت کم لوگ جاتے تھے پہاڑوں پہ, اور وہ بھی میل حضرات. اچھا, آج بھی ویسے خواتین کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جی غیر ملکی خواتین آئی ہیں, کوہ پیمائی کر رہی ہیں پاکستان میں. تو اس میں غیر باہر ملکوں سے آتے تھے, لیکن پاکستانی خواتین نہیں ہوتے تھے ان میں. اور جو ہمارے پاکستانی میل حضرات جاتے تھے, they used to go to earn their livelihood.
وہ ایک روزگار کا ذریعہ تھا ان کے لیے. میں نے جب سٹارٹ کیا تو میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس. تو میرے بھائی نے مجھے سکھایا, کیونکہ وہ بھائی میرے مرزا علی, ہی یوز ٹو ورک وتھ فارنرز ایز اے ہائی الٹیٹیوڈ گائیڈ, ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر. تو شروع میں بھائی نے مجھے سکھایا جو بیسک چیزیں ہوتی ہے, ٹیکنیک یا جو ٹریننگ ہوتی ہے ماؤنٹینئرنگ کے لیے. بہت اوبیسلی سخت ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. مہینے آپ نے گلیشیئر میں جا کے آپ نے وہاں پہ کیمپ کرنا ہے, ٹریننگ کرنی ہے, جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے. اور پھر ایک تو اسپورٹ بہت ایکسپینسو ہے, اور پاکستان میں اس کی کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے. تو جو بھی آپ نے چیزیں لینی ہیں وہ آپ نے باہر ملکوں سے آپ نے منگوانا ہے. تو اٹ واز ڈیفینیٹلی ویری ویری چیلنجنگ. کتنا ایکسپینسو ہوتا ہے وہ ڈریس یا جو آپ؟ اچھا, میں نے شروع میں ذکر کیا کہ میں نے 250 روپے کی شو سے اسٹارٹ کی تھی, اور ایوریسٹ کے لیے میں نے جوتے خریدی 1,50,000 روپیز. اینڈ اوپر سوری کی بات کیا کروں, یہ جب آپ چوٹی سر کر لیتی ہیں, لیٹ سے ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے, سر کرنے کے بعد کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ عامر صاحب, وہ میں الفاظ میں شاید بیان نہ کر سکوں. اٹس وہ ایک لائف ٹائم جو اچیومنٹ ہوتی ہیں آپ کو, اور ریچنگ دا سمٹ آف دی ہائیسٹ ماؤنٹین آن پلانٹ ارتھ, وہ بہت, میں الفاظ میں وہ بیان نہیں کر سکتی. قابل بیان ہے. اینڈ آلسو being first from my country, being first Pakistani woman, I was representing my country. Anything and everything. Yes, so وہ بہت I was very emotional. I was crying on the summit of Everest, and اللہ کا شکر ادا کیا. And then when it comes to Pakistani flag, وہ بہت emotional moment تھا میرے لیے. تو وہ it's very hard to actually explain it in words. عروج, نیزہ بازی بھی ایک بڑی ایک ٹپیکل نہیں ہے. اسپورٹس میں ہمارے ہاں ہوتی ہیں, گو کہ اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے, مگر ہماری خواتین نے ہمیں بہت زیادہ فخر کے موقع دیے ہیں. تو وائی ٹینٹ پیکنگ, وائی رائڈنگ؟ یہ تھوڑا سا فیملی انفلوئنس تھا. جب میں نے رائڈنگ بالکل سٹارٹ کی تھی تو میں ایک رائڈنگ کلب میں تھی جو زیادہ شو جمپنگ اور جو ویسٹرن آپ کے ایریاز ہیں رائڈنگ کے, اس پہ فوکس کر رہے تھے. تو اس کے بعد میرا ایک بہت ہی انٹرینڈ گھوڑا تھا, جو کیونکہ میں ملک سے باہر تھی تو واپس آئی, تو پھر والد نے کہا آپ اس کو ٹرین کر کے چلائیں. تو اس کو جب میں ہینڈل کری تھی, وہ عرب بھی تھا, وہ گرم مزاج تھا. تو پھر ابا نے کہا کہ یہ تو تم گرم گھوڑے کو بڑا اچھا ہینڈل کر رہی ہو. پہلے تو انگلش گھوڑے اوورلی ٹرینڈ ہوتے ہیں رائڈنگ اسکول میں, اتنا چیلنج نہیں ہوتا. پھر انہوں نے مجھ سے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا عوامی اسپورٹ ہماری نیزہ بازی ہے. تو اگر آپ کسی طریقے سے کسی بھی لڑکی کو انسپائر کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک میں, تو آپ عوام کی سپورٹ پہ فوکس کریں. اور آپ اسپیشلی اپنی بیٹی کو, ہاں وہ بیکاز انہوں نے اس وقت تک وہ بہت سے ایسے پروجیکٹس کر رہے تھے جس میں وہ یوتھ کے پرابلمس کو اسپورٹس ٹورنامنٹ سے ٹیکل کر رہے تھے کہ کہیں دماغ اور جسم جو ہے وہ پازیٹیو ایریاز پہ لگیں. تو لڑکیوں کا ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بچیوں کو, گاؤں کی بچیوں کو کیسے انوالو کریں. رائڈنگ بڑی ایلیٹسٹ سی گیم ہے بھی اور سمجھی بھی جاتی ہے, تو نیزہ بازی بڑی عوامی چیز ہے. ہاں بالکل. میں خاص طور پہ چاہوں گا, کیونکہ آپ ہاؤس آف چلڈرن چلاتی ہیں آٹسٹک بچوں کے لیے, یہ ساتھ میں کیسے چلا پاتی ہیں, وہ انسپریشن آپ کو کہاں سے آئی؟ دیکھیے جی, ویک ڈیز پہ میں ہاؤس آف چلڈرن چلاتی ہوں, جس پہ میں اسپیشل نیڈز بچوں کو بھی کیٹر کرتی ہوں, عام بچوں کو بھی. سو ہماری جو خاصیت یہ ہے کہ یہ جو بچے کا ایک میکسیمم پوٹینشیل ہوتا ہے نا, اس کو کیسے ٹیپ کرنا, چاہے وہ اسپیشل نیڈ ہو یا نارمل ہو. اس کی میری ٹریننگ باہر لنڈن میں ہو چکی بھی ہے, اور میں نے یہاں آ کے پریکٹس کی ہے. جو گھوڑے اور گھوڑوں کی پریکٹس تھی وہ میرا فیول تھا. تو ویکینڈس پہ اکثر فرائیڈے کو جیسے ہی میرا سیشن ختم ہوتا تھا, میں گاڑی میں لاہور پہنچتی تھی, رائڈنگ کی ٹریننگ کرتی تھی, سنڈے کی رات یا منڈے ارلی مارننگ میں واپس کام پہ ہوتی تھی. تو آئی فیلٹ کہ جب میں اپنے آپ کو, وہ ایک ہوتا ہے نا ریکریشن, آپ دماغ کو ایک ریلیکس اسٹیٹ میں اپنی پسند کی چیز میں ڈال کے واپس آؤ, تو میں بچوں کے ساتھ بہتر پرفارم کرتی تھی. اگر میں صرف اپنے آپ کو کام کے لیے سیکریفائز کرتی اور برن آؤٹ کرتی, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اتنی بہتر. یہ بھی اتنا ہی منفرد ہے, کیونکہ ہمارے ہاں آٹزم کی ایک تو سمجھ بہت کم ہے, اور اس کا ہینڈل بھی ٹھیک نہیں کیا جاتا. کافی بچے ہیں جن کو یہ سہولت میسر ہی نہیں ہے, کہ والدین کو ادراک بھی نہیں ہے. تو یہ آپ بڑی خدمت کر رہی ہیں. تو کیا جب آپ ڈیل کرتی ہیں پبلک میں والدین کے ساتھ, ان کو کیسے سمجھا پاتی ہیں اس کی
جی میری اب الحمدللہ 10 سال کی ریسرچ ہو رہی ہے. میرا اپنا بیٹا اسپیکٹرم پہ تھا جس کی وجہ سے میری اتنی انسائٹ ڈیپ انسائٹ ہے. جب پیرنٹ کو میں ملتی ہوں تو میں ایز اے پیرنٹ ملتی ہوں کیونکہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میرا بیٹا 2 سال کا تھا اور کوئی جواب نہیں وہ ایک فیل ہوتی ہے آپ کے اندر, اور وہ آپ لاسٹ ہوتے ہو نا, آپ کو صحیح ریسرچ پتہ ہوتی ہے. اور میڈیکلی انفارچونیٹلی ہماری اس وقت کوئی ایز سچ گائیڈنس پراپر نہیں ہے کہ اس کا کیا روٹ لینا ایکسیپٹ فار تھراپیز. تو ایز اے پیرنٹ when it I do is I go back to when I was a parent, اور میں پھر ان کو ساری ہولسٹک چیزیں بتاتی ہوں کہ جسم, دماغ, گٹ, ہر چیز کو آپ نے کیسے گروم کرنا شروع کرنا ہے تاکہ بچے کا ایک بیسٹ فارم. سی فار می آٹزم از اے سپر پاور, لیکن اگر بچے کی ایشوز, سینسری ایشوز, باڈی ایشوز, گٹ ایشوز چلے نا تو وہ سپر پاور سپریس ہو جاتی ہے. تو میں ماں باپ کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک آٹزم کے بچے کا ٹیلنٹ نکالنا ہے نا تو اس کے جسم کو آپٹیمل ڈیولپ کریں, اس کے سینسز کو آپٹیمل ڈیولپ کریں, اس کے مائنڈ کو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کریں, اور پھر وہ اپنی خاصیت نکالتا ہے. کیونکہ دنیا بھر میں مشہور ہے کہ بہت سے اسپیکٹرم کے لوگ, ایکچولی 70% میرے خیال سے سلیکون تو بھرا پڑا ہے کیونکہ ان کا فوکس بہت امیزنگ ہوتا ہے. یہ میجورٹی سائنٹسٹ یہ لوگ ہیں. کا بتایا جاتا ہے, وہ آئنسٹائن کا بتایا جاتا ہے, وہ آٹسٹک تھا. بہت جو ایک, اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ ایک فیکٹر کیا ہے سکسیزفل آٹسٹک پرسن میں اور نان سکسیزفل میں, وہ انگزائٹی ہے. اچھا, تو آپ کا بچہ اگر بلی ہو رہا ہے یا اس کو وہ انوائرمنٹ یا اس کو وہ ریپیئرنگ نہیں مل رہی باڈی کی, دماغ کی, تو ایک اینکشس انڈیویجول رہے گا, وہ فوکس نہیں کر پائے گا. فوری طور پہ کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان کے فوری طور پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے ان کیس اگر آپ کے بچے کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں, آپ گھر پہ ہیں اور ایک ہاؤس وائف ہیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ؟ سب سے پہلے اس کی خوراک دیکھنی ہے کیونکہ باڈی کا اپنا ریپیئر سسٹم ہے, لیکن اگر باڈی خود ایگزاسٹڈ ہے, الرجک کھانے کھا رہی ہے, جیسے ہمارے کچھ پروٹینز ہوتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں, الرجک کھانے کھا رہی ہے, شوگر کھا رہے ہیں, ہیلنگ کھانے نہیں ہے جو ہمارے پرانے وقت کے تھے, جس میں سے جو ہولی گریل ہے وہ یخنی ہے, بون بروتھ, وہ آپ کا گٹ ہیل کرتی ہے اور گٹ برین ہیل کرتی ہے. there is actually a bacterial linkage from the spine gut to brain. تو وہ ایسے نہیں کہتے کہ جی بھوکا بندہ غصہ زیادہ کھاتا ہے یا وہ اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. اور ماں باپ اکثر چینی یا چاکلیٹ دے دیتے ہیں, اس سے وہ اور ہائپر ہو جاتا ہے. سر میں کہوں گی پرانے زمانے میں جائیں, کینڈ فوڈ, پروسیسڈ فوڈ, میری لٹرلی میں جب گروسری اسٹورز جاتی ہوں تو میری بہت چھوٹی باسکٹ بنتی ہے. مہک, آپ کو بڑی سپورٹیو فیملی ملی ٹینس کے اندر. ٹینس بھی ایک تو بڑی تھوڑی سی ایلیٹسٹ ہی ہے, اور یہ پاکستان میں اس کے کیا مواقع ہیں ایز اے پروفیشنل انٹرنیشنل پلیئر اگر آپ نے بننا ہے؟ اوکے, آنیسٹلی اسپیکنگ ٹینس جو ہے وہ جنرلی ایک بہت ہی ایکسپینسو اسپورٹ ہے, جیسے آپ نے کہا ایلیٹ اسپورٹ ہے. آئی تھنک اٹس رینکڈ ایز ون آف دا موسٹ ایکسپینسو اسپورٹس ان دا ورلڈ. تو جنرلی اس کا یہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ کھیلیں, لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے جو میجورٹی پلیئرز ہیں وہ آتے ہیں ولیجز سے, آتے ہیں پشاور سے, آتے ہیں لائک ایسی جگہوں سے آتے ہیں وچ obviously they're not that well off. تو آئی مین اگر دیکھا جائے تو آئی مین ہیٹس آف ٹو, اتنا زیادہ انٹیپڈ پوٹینشیل ہے پاکستان میں, ناٹ جسٹ ان ٹینس بلکہ زیادہ تر اسپورٹس میں. کیسے فروغ دیا جاتا ہے جس طرح کہ فار ایگزامپل سرینا کا ہم ذکر کر رہے تھے, وینس کا, ان کے بڑی مخدوش حالات تھے اور وہ ساری فلم کے اندر دکھایا ہوا ہے کس طرح ان کے والد ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں اکیلے بغیر کسی پیسوں کے. وہاں کافی عام آدمی, غریب لوگوں کے لیے بھی مواقع ہوتے ہیں اس طرح کی ایکسپینسو سپورٹس میں انڈلج کرنے کا. تو اگر ہم دیکھیں تو فرسٹلی امریکہ جو ہے وہ ایک obviously تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے, تو ان کے پاس وہ فیسلٹیز آلریڈی ادھر موجود ہیں. ٹینس جو ہے وہ کافی بہت عرصے سے جب سے شروع ہوئی ہے امریکہ جیسی کنٹری میں, اٹس ویری وائڈلی ویل نون. اب پاکستان میں obviously کرکٹ کے علاوہ لوگوں کا زیادہ فوکس کہیں اور ہوتا نہیں ہے. تو آپ کے پاس بس ایک کمیونٹی جو باقی اسپورٹس ہوتی ہے ان کی ایک اپنی کمیونٹی ہوتی ہے, زیادہ تر ان لوگوں کو اسی اسپورٹس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے, تو گورنمنٹ بھی پھر اس کو اتنا فنڈ نہیں کرتی جتنا انہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک آنیسٹلی اسپیکنگ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ جو باقی اسپورٹس ہیں ان کی طرف فنڈنگ دیں, کیونکہ آئی مین ہر دوسری کنٹری میں یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے. اور اگر آپ بات کریں تو obviously ہماری کنٹری ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, تو آئی مین اگر آپ باقی ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھیں تو وہ بھی ایک وقت پہ یعنی کہ انہوں نے اسپورٹس کو یوز کیا ہے کہ وہ اپنی کنٹریز کو آگے ڈیولپ کر سکیں, ڈیولپ کر سکیں. کرکٹ میں گورنمنٹ بہت زیادہ ہمارے گھسی ہوئی ہے, ضرورت سے زیادہ ہے. کرکٹ ہماری تباہ کر کے رکھتی ہے. کو بھی
प्रमोट करें या थोड़ा सा I think बहुत what- ज़रूरी होता है सारों को भी government शायद के। जरूरत होती है Yeah. कि प्राइवेट सेक्टर भी करता है, फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दुनिया भर के अंदर स्कूलों कॉलेजों के अंदर जो है ये टीम होती है, और बच्चे जो अच्छे बच्चे किसी स्पोर्ट्स में होते हैं फिर उनको जो है वहाँ से groom किया जाता है, ग्रूम किया जाता है। तो हमारे आपके ख्याल में सबके लिए ये क्वेश्चन है कि आपकी तमाम जो फील्ड है आपकी माउंटेनियरिंग में, फॉर एग्जाम्पल फॉर स्टार्ट, कि क्या करना चाहिए इसको फ़रोग देने के लिए? देखिए आमिर साहब, एक सबसे बेसिक चीज़ ये है कि सपोर्ट करें। टैलेंट बहुत है, बट व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट, ज़ीरो। आई मीन आई थिंक माउंटेनियर्स को कोई पूछता भी नहीं है कि ये भी एक्सपोर्ट है, इसको आज तक स्पोर्ट कंसीडर ही नहीं किया। अच्छा, हमारे मुल्क में इंस्पायर आपसे बहुत होते हैं। मैं आपको बड़ा फॉलो करता हूँ, नायला को भी करता हूँ, अब आपको भी ज्यादा करूँगा जो है, बल्कि माउंटेनियरिंग का फिर भी एक वो जो है ना वो एक international arena दूसरे की है। एक बहुत पर्सनल किस्म की वो है स्पोर्ट। लेकिन मैं अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है Nobody is सारी watching जितनी you, लेकिन अगर right? मैं आपको मैटर Yeah. ऑफ द फैक्ट बताऊं तो ये है कि हम सारे ना अपने प्राइड और मुल्क के लिए कर रहे हैं, Yes, बिकॉज exactly. हमारा कोई मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं आता, नहीं exactly. होता, Yeah. हमें स्पॉन्सरशिप्स नहीं दी जाती। वो आई डोंट थिंक इट्स अ गवर्नमेंट और अ प्राइवेट रोल, आई थिंक जनरली एक स्ट्रक्चर मिसिंग है। Yeah. और इट्स ऑल्सो हैज टू बी ए कंबाइंड एफर्ट। आपका स्पॉन्सर प्राइवेट होगा, एफर्ट गवर्नमेंट होगी, प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट्स इंस्पायर करेंगी और स्पॉन्सर कहेगा कि अच्छा ठीक है मैं उस प्लेटफॉर्म का लेवरेज लूंगा बाय स्पॉन्सरिंग एन एथलीट और ग्लोबल एक अपनी पहचान बनाऊंगा। आई थिंक आई एग्री विद हर कि इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ प्रमोटिंग योर कंट्री थ्रू अ वेरी सक्सेसफुल। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये हमारे माशरे में भी सोच का पनपना बड़ा ज़रूरी है कि बच्चियां आगे जा सकती हैं। अब आप हमारे साथ मौजूद हैं, समीना को घर से सपोर्ट मिली, आपको वालिद से सपोर्ट मिली, महक को अपने वालिद से सपोर्ट मिली, तो अक्सर व बेशतर बच्चियां और ख़वातीन ऐसी हैं जिनको घर में सपोर्ट नहीं होती। अगर माशरे के अंदर आप ये सोच ले आओ ना कि आपने बच्चियों को आगे लेकर जाना है, जैसे मुझे नहीं याद पड़ता कि महक हैं अगर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं या 2-4 और ख़वातीन होंगी हमारे मुल्क में, इससे ज़्यादा आपको स्पोर्ट्स में प्रेजेंटर भी नजर नहीं लेकिन मैं आती। आपको एक बात बताऊं, आई थिंक ये जो हमारा कल्चरल एक माइंडसेट है वो भी चेंज होना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, जिस तरह आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, माउंटेनियरिंग है, टेनिस है, टेंट पेगिंग है, अब आई मीन आई एम सेइंग दिस ऑन नेशनल लाइक ऑन टेलीविजन, लेकिन एक लड़कियों का ये होता है कि हमने आउटडोर स्पोर्ट नहीं खेलनी क्योंकि हम काले हो जाएंगे, फिर हमारी शादी नहीं होगी। और ये घर से बताते ये हैं ना, बेसिकली एक कल्चरल माइंडसेट है जिससे हमें अब निकलने की जरूरत है। I बहुत think ज़रूरत है। It's hum, not- what I observe, because I closely see the response of people, and it's been 3 years, what I observe is कि आपकी presence culture बदलती है। Yeah. आप जितनी औरतें एक decent तरीके से अपने आप को professional तरीके से, integrity to the sport, Yes. discipline to the sport, आप अपने आप को represent करते हैं, माँ बाप थोड़ा सा ज़्यादा encouragement लेते हैं कि हाँ मेरी बेटी को भी मैं देख रहा हूँ इसमें टैलेंट है, तो अगर ये बन सकती है, तो आई थिंक हमारे ऊपर एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है हाउ वी आर कैरिंग द स्पोर्ट, और हम उसका किस लिहाज से और लेवरेज बहुत लेते दफ़ा ऐसा भी होता है कि लाइक माशरे को पॉजिटिव वे में भी आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने स्टार्ट किया था तो माय ब्रदर वाज विद मी, सो माय ब्रदर, मेरे भाई ने समिट नहीं किया एवरेस्ट, फ्यू 100 मीटर्स शॉर्ट फ्रॉम द समिट ही टर्न बैक। सो बेसिकली मैसेज ये कन्वे करना था कि अगर आप अपनी बहनों को, बेटियों को घर में जितने भी खवातीन हैं अगर उनको सपोर्ट करें तो वो एवरेस्ट भी चढ़ सकती हैं विदाउट योर सपोर्ट। गिलगित सो वो एक बल्तिस्तान- मैसेज जो कन्वे करना था गिलगित बल्तिस्तान को, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, सो वो एक परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है, पॉजिटिव वे में भी आप लोगों को बता सकते हैं। मैं ये कहना चाहता था कि पेरेंट्स जो है आपका जो इलाका है वो एक पाकिस्तान में एक्सेप्शनल है, मॉडल है। Yes, वहाँ खवातीन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आइस हॉकी खेलती हैं, फुटबॉल लड़कियां हमारी वहाँ खेलती हैं, बड़ा मज़ा आता है। पर जनरली पाकिस्तान के अंदर मुझे याद है 70s के अंदर हम बजाय आगे जाने के पीछे गए हैं। मेरी जो है खालाएं जो हैं वो साइकिल पे कॉलेज जाती थी, टांगे पे फिल्म देखने जाती थी, स्पेस लेती थी। अभी स्पेस जो है हमने बजाय ज्यादा लेने के खवातीन ने वो गवा दी है। खवातीन का कसूर है, मुआशरे का कसूर है, मर्द हजरात का कसूर है, किसका कसूर है? घुड़सवारी देख लें आप, लाइक औरतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से घुड़सवारी कर रही थी, फिर मुगल एरा में सब घुड़सवारी कर रही थी, तो यह कब घोड़े औरतों के लिए कब बंद हुए? ये तो लाइक आई फील इट्स वेरी ये तो हमने बना दिया ना, हमने अपना कल्चर जो है वो रिलीजन में मिक्स करके बस उसको बस अपनी तरफ करके अब हमारा जो मुल्क है वो पीछे की तरफ जैसे आपने कहा चला। लेकिन अब बड़ा फर्क है क्योंकि शुरू में लोग कहते थे ये आपकी जगह नहीं है बीबी,
नेज़ाबाजी सिर्फ मर्दों के लिए है, आप ये ना करें, पहले ऐसे कमेंट आते थे. अब जो रीसेंट पोस्ट होती है उन पे कमेंट आते हैं, इंस्पिरेशन है मैंने अपनी बहन को ट्रेनिंग शुरू करवाई है, इंस्पिरेशन है मेरी बेटी भी अब घोड़े के पास जाती है. तो आई फील, और मैंने आई फील इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अस कि वही वाली बात कि पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट रादर देन लड़ना और प्रोटेस्ट करना. आई जस्ट वांटेड टू बी देयर. जो इससे इंस्पिरेशन लेता है वो ले, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अब सोशल मीडिया की वजह से या जिस तरह इधर ईद शोज भी होते हैं, जो भी शो होता है, हमने खास तौर पे आपको इसीलिए बुलाया कि लोग भी ये टिपिकल सियासत नहीं देखना चाहते, वो आप जैसी रोल मॉडल्स को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं. आई एम श्योर हर कोई इस वक्त भी इंस्पायर इंस्पायर होता है. तो आई थिंक एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है हमेशा, मतलब बहुत सारी फैमिलीज में ये होता है कि भाई हाँ ये तो करती हैं खवातीन, इनको घर का कौन सा काम होता है, क्या करती होंगी, ये तो मैदान में ही रहती होंगी, ये तो यही करती होंगी. तो आप जरा लोगों को बताएं, और खास तौर पे मैं कहूंगी कि उन फैमिलीज के लिए पैगाम ये जाना चाहिए कि जो ये समझते हैं कि जो खवातीन घर से बाहर है तो वो बाहर का ही काम करती हैं, जो घर में है तो वही चूल्हे का काम कर सकती है. तो आप, अल्लाह ताला ने कितना मल्टी टैलेंटेड बनाया हुआ है खवातीन. I mean we can anything is possible. तो ये सोचना आप अपने ब्रेन को, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये कैसे करूंगी, अगर क्योंकि मैं घर का काम कैसे करूंगी, अगर मैंने ये भी करना. आप तो सारा कुछ ही कर रही है. मैंने तो 10 साल सिर्फ घरदारी की है स्पोर्ट में आने से पहले. मैं सिर्फ एक बीवी थी, एक माँ थी, एक बेटी थी, और मैं आज दिन तक, मुझे सब कहते हैं कि घर के लिए मैनेजर हायर कर लो, और मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे मजा, लाइक मेरी एक कंप्लीट फीलिंग आती है अगर मैं देख लूँ. अपने बेटे के इलाज करते करते आपने पूरा स्कूल खोल लिया, और उसके साथ जी किचन भी मैं ही चला रही हूँ, सफाई भी मैं ही देख रही हूँ कि डस्टिंग ठीक हुई है. यानी वो आई थिंक औरतों को अल्लाह मियाँ ने एक बड़ी ताकत दी है कि हम अपने आप को बहुत स्ट्रेच और एक्सपैंड कर सकते हैं. चलिए, हमारे मेहमानों के साथ बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू चल रही है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. इस प्यारी और मजेदार गुफ्तगू में वापस आके फिर इनसे और भी अहम सवालात करेंगे. हमारे साथ रहिए. ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को. हमारे साथ हमारे खूबसूरत मेहमान भी हैं जो आज ईद के इस पहले दिन को बहुत ही ज़्यादा हसीन और रंगीन बना रहे हैं अपनी प्यारी और मीठी मीठी बातों से. आमिर साहब का एक बड़ा अहम सवाल था जो वो पूछना चाह रहे थे. मैं सभी से पूछना चाह रहा कि आप सभी बड़ी हाई अचीवर्स हैं, मुनफरद ख़वातीन हैं और बड़े मुनफरद किस्म की खेलों में हैं, मगर एक होता है कि एक आपका मोमेंट ऑफ प्राइड होता है. तो आपसे शुरू करते हुए सबसे ज़्यादा, जब आपको सबसे बड़ी अचीवमेंट आप समझती हैं आपकी क्या थी? आई थिंक मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैंने बाकी ख़वातीन को आई थिंक इंस्पायर किया. जो मेरा पैशन था माउंटेनरिंग, लेकिन उसके साथ साथ मेरा मकसद ये था कि मैं स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में प्रमोट करूं, ख़वातीन को मैं इंकरेज करूं. और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आज देखती हूं तो बहुत सारी ख़वातीन ऑलरेडी नाइला है, अनम है जो कि 8000 मीटर पीक्स क्लाइम कर रही है, बाकी सारे 7000 मीटर्स पे ख़वातीन जा रही है. ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा है, बाकी स्पोर्ट्स, आइस क्लाइंबिंग, आइस हॉकी, बहुत सारी विंटर स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़, उसमें ख़वातीन और स्पेशली बच्चियाँ वो है बहुत आगे हैं. तो आई थिंक मेरे लिए ये सबसे प्राइड की बात है कि जो मैं एक मिशन लेके निकली थी अपने घर से, उस वक्त वो इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई लुक बैक आई थिंक वो हमने अचीव कर लिया. एंड आई होप एंड आई प्रे दैट बहुत सारी लड़कियां जो है वो अपने अपने फील्ड्स में जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, दे कैन अचीव. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ. Relating to horse riding and tent pegging, I think changing minds about how graceful, कितनी graceful और respectable जगह है औरत की घोड़े एज अ घुड़सवार, जो हमारी सकाफत में भी रह चुकी है, हमारे मज़हब में भी रह चुकी है, वो कहाँ गुम हो गई. तो उस चीज़ को दोबारा रिवाइव करना, उस कल्चर को जगाना और लोगों को इंस्पायर करना, स्पेशली मर्द हजरात को इंस्पायर करना कि वो अपनी बेटियों और बहनों को सपोर्ट करें, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है. वो हमेशा एक कॉल होता है कि जी हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है. मैं कहती हूँ कि जी हमें नेचर का एक तरीका है कि हमें एक दूसरे का रोल चाहिए. हम एज वुमेन, हमारे साथ भी एक सक्सेसफुल मर्द का साथ रहा है, चाहे वो हमारे भाई हों, चाहे वो हमारे फादर्स हों. तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि औरतों के साथ साथ मर्दों को भी इंस्पायर करना कि इस चीज़ को थोड़ा सा गौर दें. मैं आप आमिर साहब आपकी इजाज़त से मैं अरूज से ना काफ़ी टाइम से एक सवाल पूछना चाह रही थी कि आप मर्दों में मतलब बहुत रेयर होता है, जैसे आप नेज़ाबाजी करती हैं
تو پہلی دفعہ جب جیت کے بعد وہ ہوتا ہے نا مرد سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, شور و غوغا مچا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ, تو ایک عورت کی طرف سے اس قسم کی فیلنگز آنا, شور مچایا تھا تو کیسا فیل ہو رہا اچھا, تھا؟ شور مزے کی بات یہ تھی, میرا نام بھی تھوڑا سا آئی تھنک عروج کی کبھی لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے, تو جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی نا تو ان کو خیال نہیں ہوا کہ عورت ہوگی. اچھا. تو جب میں دوڑ گئی تو پہلی دفعہ انہیں پتہ چلا کہ یہ تو بھی دوڑ گئی ہے, اور پھر قلعہ بھی اٹھا لیا, اور پھر اٹھاتے گئے پھر پوری ٹیم نے اٹھایا. تو وہ بڑا ایک ادھر فارنرز آئے ہوئے تھے تو کمنٹیٹر نے بھی بڑا اس کو گلوریفائی کیا. شور میرے فیملی نے, میرے بھائی بھابیاں, ان کے بچے, میرے ماں باپ سب پریزنٹ تھے, اور ہر کیمرے سے صرف ان کی چیخوں کی اور ہوٹنگ کی آواز تھی. تو جتنی میری فیملی نے سیلیبریٹ کر لیا تو مرد حضرات کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ خاتون تھی عروج. مجھے لگتا ہے یہ آپ کو ڈبل ٹرپل مردوں کے مقابلے میں محنت کرنی پڑتی ہے, بالکل, اس کے لیے پیشن بڑا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ کا پیشن ہی ہے, آپ کی وہ اندر والی جو آپ کی ایک فائر ہوتی ہے وہی آپ کو آگے لے کے جا رہی ہے, کیونکہ آپ کو اس طرح کے بینیفٹس نہیں مل رہے جو اگر آپ کوئی اور کام اچھا, میں آپ کا دیکھ رہی تھی, آپ نے بہت سارے کام جو ہیں وہ نمٹا دیے ہوئے. میں سب سے مشکل کام کیا تھا؟ ہوسٹنگ تھا یا کھیلوں کے اوپر تجزیے دینا تھا, یا کون سی چیز آپ کو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ لگی اور اس کے لیے آپ کو ٹف ٹائم بھی ملا؟ دونوں کی بہت ہی آئی تھنک ان کی ڈیفیکلٹیز ہیں مختلف طریقوں سے, لائک ان ڈفرینٹ ایریاز. لیکن آئی اسٹل تھنک کہ ایک ٹینس میچ کھیلنا, اس میں کمپیٹ کرنا, آئی تھنک اس سے پھر, کیونکہ وہ ایک تو فزیکلی it's so stressful on your body, you have to be super fit no matter what. آپ کو کنٹینیوسلی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے محنت کرنا, ایک چیز ہوتی ہے کہ کنٹینیوسلی ریپیٹیٹیولی کنسسٹنٹلی اس چیز پہ آپ نے محنت کرنا, وہ بھی ایک with I would say ایک it has to be with a ڈائریکشن لیس ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر جب آپ میچ میں جاتے ہو ایک پریشر بھی ہوتا ہے, جیت ہار کا بھی ہوتا ہے, ہار گئے تو کیا ہوگا, جیتے تو کیا ہوگا. اور آئی تھنک جو ایک ٹینس میچ ہوتا ہے وہ جو لائف ہوتا ہے اس کو کافی ممک کرتا ہے, کیونکہ ٹینس میچ میں بھی اگر آپ پوائنٹ ہار گئے تو آپ ادھر, اگر آپ نے ہار مان لی تو آپ میچ ہار جاؤ گے. زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے, if you're down you have to get back up. نائلہ بھی عامر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں پوچھنا چاہتی تھی, ہاں بالکل, میں نائلہ سے پوچھنا چاہتی, نائلہ اتنے کامیابی کے جھنڈے گاڑے, اگلا ہدف کیا ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں آگے, کون سی ایسی چوٹی ہے جس کو آپ سر کرنے کا خواب دیکھ رہی ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ میرا پلان کبھی بھی نہیں تھا زیادہ ماؤنٹین سمٹ کرنے کا, لیکن مجھے اتنی مخالفت ہوئی کہ میں نے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا تھا کہ I will climb as many peaks انشاءاللہ as I can. اور میں نے دنیا کی 14 پیکس ہیں جو 8000 میٹر سے اوپر ہیں, ان میں سے 11 کر لی ہیں, 3 رہ گئی ہیں. اور میں انشاءاللہ نیکسٹ منتھ I will leave for Nepal to attempt Kanchenjunga. اور میری دعا ہے خود بھی اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے میرے ایکسپیڈیشن نہ صرف کنچنجنگا جو بلکہ اس کے بعد بھی جو 2 اٹیمپٹس ہوں گی وہ میری خیر خیریت سے ہوں. اینڈ آئی ایم ایمنگ ٹو بی انشاءاللہ the first Pakistani woman. اینڈ آلسو اس کے علاوہ I'll be one of the very few handful of women. ابھی تک صرف 10 لڑکیاں ہیں دنیا میں, 10 خواتین ہیں جنہوں نے 14 پیک سمٹ کیے ہیں. تو انشاءاللہ نہ صرف یہ میری کامیابی ہوگی بلکہ پورے پاکستان کی کامیابی ہوگی. چلیے عامر صاحب, نائلہ کا جواب تو ہم نے لے لیا, لیکن میرا خیال ہے کہ عید کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ عید کا فرسٹ ڈے ایسے عمومی طور پہ سیلیبریٹ کیسے کرتی ہیں, اور عید کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ ان کے لیے پیغام کیا ہے. سمینا, آپ کا فرسٹ ڈے کیسے سیلیبریٹ ہوتا ہے, یا اوور آل عید آپ کی کیسے سیلیبریٹ ہوتی ہے؟ یوزلی یہی ہوتا ہے کہ اٹھ کے ایک دوسرے سے عید ملنا, یا پھر جو ریلیٹیوز ہیں وہ آپ کے گھر آتے ہیں ان سے عید ملنا اور مل کے سیلیبریٹ کرنا عید. اور باقی دیکھنے والوں کو میرا یہ میسیج ہوگا, اسپیشلی خواتین کو, کہ کبھی بھی ہمت مت ہاریے گا. لائف از آل اباؤٹ چیلنجز. بلیو ان یور سیلف, اینڈ کبھی بھی یہ مت سوچے گا کہ میں نہیں کر سکتی. نتھنگ از امپاسبل. یو کین ڈو اینی تھنگ یو وانٹ ان لائف. دی اونلی تھنگ از یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف اینڈ ورک ہارڈ. گھڑ سواری بڑی ایک ڈفرینٹ چیز آپ گیم کھیلتی ہیں, تو عید بھی کوئی ڈفرینٹ طریقے سے مناتی ہیں, اور کیا کہنا چاہیں گی ناظرین کو؟ میں بہت فیملی اورینٹیڈ انسان ہوں, ہماری پوری گرومنگ ہی ایسی ہوئی ہے. تو عید کا دن تو بالکل اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کو, بڑوں کو, بزرگوں کو, پھر ایک دعوت ہوتی ہے والد کے گھر پہ, اس میں بھی ساری فیملی اور ان کے جتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ بلائے جاتے ہیں, تو اس میں زیادہ گزر جاتا ہے. اور پھر عید کے اگلے دن جو ہوتا ہے وہ گاؤں ہوتا ہے
جس میں ایک عیدی کا الگ سسٹم ہوتا ہے, بچے آتے ہیں گاؤں سے عیدی لینے اور وہاں پہ ایک سیلیبریشن ہوتی ہے. تو یہ بنا کیا لیتی ہیں عید پہ؟ اچھا آپ ابا کے گھر تو جاتی ہیں دعوت پہ, خود کیا لے کے جاتی ہیں؟ مزے کی بات یہ کہ جب والدین کے گھر آپ جاؤ نا تو آپ کو اتنی کوئی اسٹریس نہیں ہوتا کہ کچھ خاص لے کے جانا ہے, تو مجھے جو اس وقت پسند آئے نا. سب یوتھ کو آپ کیا کہنا چاہیں گی, خاص طور پہ خواتین, ینگ لڑکیوں کو؟ میں کہوں گی کہ دیکھیں, جو اگر آپ تھوڑے پازیٹیو لینس سے دیکھیں تو جو اپرچونیٹیز ہیں اس دنیا میں وہ ایبسلیٹلی the world is full of opportunities, it is limitless. اگر آپ کوئی چیز آپ کسی چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں اور اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈریے مت, کیونکہ بس آپ تھوڑا سا پش کرتے رہیں گے تو اس کے بالکل جب آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں تو آپ تھوڑا ہی پش کریں گے آگے تو آپ کو وہ یعنی کہ اچیومنٹ آپ کو مل جائے گی. اور آئی تھنک کہ اپنا پیشن پرسو کرنا از دا اسٹرانگسٹ فارم آف سیلف لو. تو آپ وہ چیز جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ you just have to believe in yourself. اور کہتے ہیں کہ ہم ٹیلنٹ کی بات تو کرتے ہیں لیکن آئی تھنک کہ ایک جو سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے وہ ہوتا ہے محنت کرنا, کیونکہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو آئی تھنک کہ اگر آپ محنت کر سکتے ہیں, کسی بھی چیز میں محنت کر سکتے ہیں, تو آپ کبھی اپنے دماغ کو لمٹ نہ کریں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اینی تھنگ از پاسبل. مجھے ایسا لگ رہا ہے میری سکس سینس کہہ رہی ہے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہوں گے مہک باتیں تو بڑی کر لیتی ہے, یہ بھی بتائے بنا کیا لیتی ہے؟ صرف باتیں کر لیتی ہے, کچھ کچن میں جا کے بنا بھی لیتی ہے؟ آنیسٹلی میں بات کروں تو مجھے کھانے کا بہت شوق ہے, یعنی کہ آئی لو اٹ بہت ینگ ایج سے. لیکن میں نے کوکنگ ٹرائی تو کی بھی ہے, نہیں میں نے کوکنگ ٹرائی کی بھی ہے, بریانی وغیرہ میں نے ایک دفعہ بنائی تھی, لیکن بن گئی تھی, بس ٹرائی نہیں اچھی تھی, اٹ واز گڈ. لیکن مجھے آنیسٹلی نہیں, سب نے کھائی تھی, تھینک گاڈ. میں تھوڑی نروس تھی, میں نے کہا پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا. لیکن اگر میں آنیسٹلی بات کروں تو مجھے کوکنگ کا اتنا شوق نہیں ہے, یعنی کہ میں کر لیتی ہوں اگر کرنی ہو, لیکن مجبوری میں بنا لیتی ہوں ہلکا. ہاں یعنی کہ ناشتہ وغیرہ بنانا ہو تو وہ آبویسلی بنا لیتی ہوں, لیکن مجھے جنرلی obviously جب کرنا پڑے تو میں کر لیتی ہوں. امید ہے کہ یہ عید کا دن آپ لوگوں کا بہترین انداز میں گزرا ہوگا اور یقیناً آپ لوگوں نے ہمارے مہمانوں کی جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں ان کو انجوائے بھی کیا ہوگا, اور عید کی اس خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے رہیں, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو ساتھ شامل کریں جو عید کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر پاتے جس طرح سے آپ اپنے پیاروں کے ساتھ کرتے ہیں. عامر صاحب کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی, میں اتنا زیادہ انسپائرڈ ہوں ان خواتین رول ماڈل سے کہ میں بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی اچیومنٹ یہ نہیں کہ انہوں نے لٹرلی پہاڑ عبور کیے ہوئے ہیں, گھوڑا چلایا ہوا ہے, ٹینس انٹرنیشنل لیول پہ کھیلی ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان سے انسپائر ہو کے ہماری بچیاں اور بچے بھی وہ بھی اس طرح کا کوئی گول چوز کریں گے اور پھر اس کے لیے محنت بھی کریں گے. میٹھی عید بہت بہت مبارک ہو. اجازت دیجیے, ہمارے تمام مہمانوں کا شکریہ. خدا حافظ.